بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں یہ ذکر زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ بیسٹ ریلیکسنگ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا سبحان اللہ کی عجیب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لیں گے۔ اور یہ بھی فرمائے کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لیں گے۔ یہ تو حدیث شریف ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہے، لیکن قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈانپتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ دنیا میں بچے ہوئے پرندوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور وہ انہیں جنت کے بلند درجات کو داخل کر دے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی افضل ہے اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے، اور حالانکہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، اب سن لے کلمہ طیبہ کی فضیلت، انتہائی مختصر مگر جامع ترین وظیفہ۔ جاتے ہیں ان کلمات کی طرف۔ سب سے افضل الذکر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ بعض حدیث میں استغفار بھی کہا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ شریف ہے، یعنی ما محمد رسول اللہ کہ ورنہ صرف لا الہ الا اللہ تو بہت سے موجد کفار بلکہ ابلیس بھی پڑھتا ہے۔ وہ مشرک نہیں، موجد ہے جس چیز سے مومن ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ چونکہ کلمہ شریف سے کفر کی گندگی دور ہوتی ہے، اسے پڑھ کر کافر مومن ہوتا ہے، اس سے دل کی زنگ دور ہوتی ہے، اس سے غفلت جاتی ہے، دل میں بیداری آتی ہے۔ یہ حمد الہی و نعت مصطفی کا مجموعہ ہے، اس لیے یہ افضل الذکر ہوا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ صفائی دل کے لیے کلمہ طیبہ اکثیر ہے۔ 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت۔ جو شخص 70,000 لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا جائے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ میں نے اتنی مقدار میں کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا لیکن اس میں کسی کے لیے خاص نیت نہ کی تھی۔ ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہوا۔ اس دعوت کے شرکاء میں سے ایک نوجوان کے کشف کا بڑا شہرہ تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے وہ نوجوان رونے لگا۔ میں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا میں اپنی والدہ کو عذاب میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا۔ وہ نوجوان فوراً ہی مسکرانے لگا اور کہا اب میں اپنی ماں کو بہترین جگہ دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جیسے جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے علاوہ دیگر معبودان باطل کے شکنجے سے آزادی میں بھی بڑھتا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے اور یہی اس کی شرائط ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں نجات کا سبب بنتی ہے۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ پر مالے، آج رات تراویح نماز ادا کرنے کے بعد کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1000 مرتبہ پڑھ کر یہ تسبیحات لازمی پڑھا کریں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم، یا اللہ یا صمد۔ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ کر پھر اس تسبیح پڑھنے کے بعد دعا مانگ لے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ لوگ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کرنے کے بعد آپ کی وہ حاجت اللہ رب الجلال پوری فرمائے گی۔ انشاءاللہ ڈھیر و خوش اور مسرت پائیں گے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو ثواب کی خاطر آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔